الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم 6 لیسن کر چکے ہیں احکام التجوید کے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً آدھا کورس ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آگے آنے والے جو لیسن ہیں اس میں 2 لیسن کچھ ایسے ہیں جو تھوڑے لمبے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ہمیں ایک کلاس میں آدھا اور دوسری کلاس میں باقی آدھا کرنا پڑے، تو لیکن بہرحال تقریباً آدھا کورس ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور باقی آدھا انشاءاللہ اگلے 6-7 لیکچرز میں پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے قرآن پاک کو پڑھ کے، تاکہ جو قواعد ہم سیکھ رہے ہیں ان کو قرآن پاک پہ اپلائی کرنا بھی سیکھ لیں۔ تو آج کا لیسن ہمارا جو 7 نمبر لیسن ہے وہ ہے را کے قواعد کے بارے میں۔ را جس کو ہم اردو میں عام طور پر رے کہتے ہیں اور جس کا انگلش میں متبادل آر ہے، وہ والی آواز جو ہے وہ را سے بنتی ہے۔ تو را کو پڑھنے کے جو قواعد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں، ورنہ اگر ایک ہی طریقہ ہو کسی حرف کو ادا کرنے کا تو اس سے متعلق ظاہر قواعد نہیں ہوں گے۔ تو را کے قواعد جو ہیں بیسیکلی اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے را کو موٹا پڑھنا، ایک ہوتا ہے باریک پڑھنا۔ یہ عام طور پر جس کو تھوڑی سی بھی نالج ہے تجوید کے بارے میں، اس نے پہلے اس کے بارے میں یقیناً پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، یا کہیں نہ کہیں پہ سنا ضرور ہوگا کسی کو پڑھاتے ہوئے یا بتاتے ہوئے کہ یہاں را کو موٹا پڑھنا ہے یا یہاں را کو باریک پڑھنا ہے۔ تو آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ باریک کب پڑھی جاتی ہے اور را کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ عام طور پر جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ قواعد پڑھے ہیں، تو جب کسی حرف کو پڑھنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ایکچولی اس کے آگے یا پیچھے کی صورتحال ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہم نے ابھی پچھلا لیسن پڑھا تھا نا کہ میم ساکن کو پڑھنے کے 3 مختلف طریقے ہیں، تو اب وہ 3 مختلف طریقے کیوں ہیں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر با متحرک ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی، یعنی ہم میم کی آواز کو چھپائیں گے غنہ کے ساتھ۔ اگر اس کے بعد میم متحرک آ رہا ہے تو پھر ادغام شفوی، یعنی وہ میم ساکن اور میم متحرک کی آواز کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے غنہ کے ساتھ۔ اور اگر ان 2 کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے میم ساکن کے بعد، پھر وہ ہو جائے گا اظہار شفوی، یعنی میم کی آواز کو ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کریں گے۔ تو اسی طرح سے جب کسی حرف کے ایک سے زیادہ طریقے ہوں ادا کرنے کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال بدل رہی ہے جس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس کو کیسے ادا کریں گے۔ تو یہی چیز را کے ساتھ ہے۔ تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کو یہ دیکھیے جی، آپ کی اسکرین پہ آ گیا سبق نمبر 7، را کو پڑھنے کے احکام۔ اچھا، را کو پڑھنے کے 2 احکام ہیں، یعنی 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کو موٹا پڑھا جائے، جس کو مفخم کہتے ہیں عربی میں، یعنی را مفخم مطلب را موٹا۔ اور دوسرا طریقہ ہے را مرقق، مرقق یعنی باریک، یعنی اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھنا کہلائے گا کہ را کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں۔ تو سمپلی ہماری اپنی اردو زبان میں آپ سادگی سے یہ سمجھ لیں کہ را موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا، لیکن کب موٹا پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ را موٹا کب پڑھا جائے گا۔ وہ 5-6 صورتحال ہیں جس کو ہم دیکھیں گے، بہت آسان ہے، 1 بائی 1 ہم آرام سے اس کو سیکھیں گے، بس آپ توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح پھر را کو باریک کب پڑھنا ہے، اس کے بھی 5-6 مختلف طریقے ہیں، مختلف صورتحال ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ ایسی صورت ہوگی تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ را کو موٹا کب پڑھنا ہے۔ اچھا جی، پہلی صورتحال اس سلسلے میں یہ ہے
کہ جب را کے اوپر فتحہ یا دمہ یعنی زبر یا پیش، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. یہ پہلا اصول ہے. ابھی مثالیں دیکھیے آپ کے سامنے ہے نا یہ وَرَبُّ کا. اب را کے اوپر زبر ہے نا، فتح ہے، تو اس لیے را کی آواز موٹی ہوگی ربو کا. اسی طرح آگے دیکھیے رسول، رحمت، رحیم، راغبون، راجعون. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سب کے اوپر را کے اوپر زبر ہے یعنی فتح ہے. اب آپ دیکھیے دمہ یا پیش ہو تو پھر یہ دیکھیے ربما. اب را کے اوپر پیش ہے تو یہاں بھی را موٹی پڑی جائے گی ربما. پھر رزقو، رکعن، رفعت، جرفن. اچھا ضروری نہیں ہے کہ را شروع میں ہی ہو لفظ کے، وہ لفظ کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ ہے نا جرفن، تو اب جیم پہلے ہے، را بعد میں، اور پھر آخر میں فا ہے. تو یہاں بھی را کے اوپر چونکہ پیش ہے تو اس کو ہم را کو موٹا پڑھیں گے جورفن. یہاں پہ راکعون میں را کے اوپر زبر ہے تو چونکہ زبر یا پیش دونوں کی صورتوں میں را موٹا پڑھا جاتا ہے تو یہ پڑھا جائے گا راکعون. یہ تو ہے بہت ہی سادہ صورتحال، یعنی را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے دوسری صورتحال کیا ہے کہ جب را ساکن ہو. ساکن کو اب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ساکن کا مطلب ہوتا ہے جو حرف متحرک نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر جزم ہے یا سکون کی علامت ہے، تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے. جب را ساکن ہو، اچھا را ساکن اگر وہ اکیلی تو پھر تو پڑھ نہیں سکتے. کوئی بھی حرف جس کے اوپر سکون کی علامت ہو تو اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس سے پہلے کوئی متحرک حرف نہ ہو یا پھر اسی حرف کو حرکت نہ دی جائے. تو جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو یعنی فتحہ یا دمہ ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے. اب یعنی پہلے اصول اور دوسرے میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں ہم نے پڑھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا. اب دوسری بات کیا ہے کہ را خود تو ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو پھر بھی را موٹا پڑھا جائے گا. جیسے یہ زبر کی مثالیں دیکھیے ارسل. اب یہاں را ساکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے تو لہذا را کو موٹا پڑھیں گے ارسل. پھر یہ دیکھیے ارحم، ٹھیک ہے جی، ارحم، اربابن، ترحمنا، ترتابو، یرجعون، ترزقو. یہاں کیا ہوا ہے؟ را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اب آپ دیکھیے دوسری لائن میں کیا ہو رہا ہے. دمہ کی مثالیں ہیں. مثلا پہلی مثال کیا ہے؟ قرآنن. اب را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کاف جو ہے اس کے اوپر پیش ہے تو پیش ہو یا زبر ہو، را ساکن سے پہلے دونوں صورتوں میں را کو موٹا ہی پڑھیں گے. پھر دیکھیے فرقانن. اب یہاں فا کے اوپر پیش ہے، را ساکن ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا. برہانن، مرتفقن، غرفتن، مرجونا، یرزقون. تو یہ ساری مثالیں کیا ہیں؟ را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر یا تو زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں را کو موٹا پڑھیں گے. ہم نے دو اصول پڑھ لیے را موٹا پڑھنے کے، یعنی را کے اوپر یا تو زبر ہو یا پیش ہو، اور یا پھر را ساکن ہو لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو. تو یہ ان دونوں صورتوں میں را موٹا پڑھا جائے گا. اچھا جی، اب آگے دیکھیے تیسری صورتحال کیا ہے. تیسرا یہ اصول ہے را موٹا پڑھنے کا کہ اگر وقف کی وجہ سے را ساکن ہو. اچھا ایک تو ہے نا جیسے ابھی ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھا ہے نا کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ کوئی حرکت ہے، لیکن بعض اوقات را ساکن نہیں ہوتی، ویسے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زبر زیر پیش وغیرہ یا تنوین، لیکن اس کو وقف کی وجہ سے ساکن کر سکتے ہیں. یعنی ابھی ہم وقف والا موضوع پڑھنا ہے، آگے جا کے اینڈ پہ آئے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور نہیں بھی پتا تو آپ کو یہ تو پتا ہے جب آیت ختم ہوتی ہے تو ہم وہاں روک دیتے ہیں لفظ کو، تو وقف کر دیتے ہیں. وقف کا مطلب رکنا، ٹھیک ہے نا. قرآن پاک میں مختلف قسم کے وقف آتے ہیں نا، یہ وقف جائز ہے، یہ وقف مطلق ہے،
یہ وقف لازم ہے اور یہ آیت کا وقف ہے. تو جب وقف ہو اور ہم را کو ساکن کر رہے ہوں وقف کی وجہ سے، یعنی جب کسی لفظ پہ رکتے ہیں تو اس کا آخری حرف ساکن کر دیتے ہیں چاہے اس پہ کوئی بھی حرکت ہو. تو اگر وہ را ہو، فرض کیا اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تنوین ہے، لیکن وہ کسی لفظ کا آخری حرف ہے را، اور وہاں ہم رک رہے ہیں اور رکنے کی صورت میں وہ را ساکن ہو گیا. اب کیا دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کا حرف بھی اگر ساکن ہو، یعنی ایک تو را ساکن ہو گیا وقف کی وجہ سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے والا حرف تو وہ بھی ساکن ہے، وہ ویسے ہی ساکن ہے، یعنی اپنی بناوٹ کی وجہ سے ساکن ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ سوائے یا ساکن کے، یعنی کسی لفظ میں آخری حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہوا را، اس سے پہلے والا حرف ساکن ویسے ہے، یعنی لیکن یا ساکن کے علاوہ. یہ جو یا ساکن والی ایکسیپشن ہے نا، استثناء، اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی آگے آئے گا. لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھ رہے ہیں کہ وقف کی وجہ سے ساکن ہوئے را سے پہلے اگر حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے، یہ وہی بات آ گئی جو پہلے ہم نے 2 اصولوں میں پڑھی ہے. یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں زبر اور پیش کی، یعنی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑا جائے گا. اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے پھر بھی را موٹا پڑا جائے گا. اب تیسری صورت کی حال کیا ہے کہ را ساکن ہے وقف کی وجہ سے اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو اب 2 مسلسل ساکن ہو گئے. تو پھر ہم اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں گے، اور اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پھر بھی را موٹا ہی پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یعنی 3 سٹیپ ہو گئے. اصل چیز کیا ہے؟ زبر یا پیش، یعنی را کے اوپر زبر یا پیش ہو، یا اس سے پچھلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو، یا اس سے پچھلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو. تو ان تینوں صورتوں میں را کو موٹا پڑیں گے. اب تیسری صورتحال کی مثالیں دیکھیے تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیے مثلا پہلی مثال کیا ہے؟ صبر. اب اس میں ایکچولی کیا ہے؟ صبرن. بنیادی طور پر لفظ اگر مکمل دیکھا جائے تو وہ ہے صبرن، لیکن را جو اس کی ساکن ہے وہ ہے وقف کی وجہ سے. جب ہم رکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آخری والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ را کے اوپر جو جزم ہے یہ اس کی اصلی جزم نہیں ہے، یہ وقف کی وجہ سے ہے. تو یہ صبرن سے ہو گیا صبر. تو اب را ساکن ہوگی وقف کی وجہ سے، اس سے پہلے با ساکن ہے ویسے ہی. تو اب ہم دونوں ساکن ہو گئے. تو پھر ہم اس سے پہلے کیا دیکھا؟ صاد. اب صاد کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو ہم نے کیا کہا کہ زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائے گی. پھر اگلی دیکھیے یہ قدر. ہم پڑھتے ہیں نا لیلۃ القدری، سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کے لفظ آتے ہیں نا، تو وہ ایکچولی جو را ہے وہ ویسے تو اس کے نیچے زیر ہے، لیکن وقف کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں قدر، لیلۃ القدر. تو را ساکن، اس سے پہلے دال ویسے ہی ساکن ہے، تو اب اس سے پچھلا حرف کیا ہے؟ قاف. تو قاف کے اوپر زبر ہے تو لہذا را موٹی پڑی جائے گی. پھر اگلا دیکھیے بدر، حشر، نشر. ٹھیک ہے، اب آپ پیش والی مثالیں دیکھیے. میں کیا ہوا ہے جی؟ یہ ہے شکر. تو اصل میں کیا تھا لفظ؟ شکرن. تو وقف کی وجہ سے را ہو گیا ساکن. تو اب اس سے پہلے حرف کیا ہے؟ کاف. وہ ویسے ہی ساکن ہے. تو اس سے پہلے شین پہ پیش ہے، تو اب اس پیش کی وجہ سے یہ را موٹا پڑا جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ شکر. را کو یعنی ویک نہیں ہونے دینا، اس کو باریک نہیں پڑھنا، شکر نہیں پڑھنا، شکر. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے غفور، پھر مہجور، غرور، اور یہ زبر والا ہے تو یہ بھی عصر. ہم پڑھتے ہیں نا والا عصر، اصل میں وہ کیا ہے؟ والا عصری ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، تو یہ والعصری تھا تو را ساکن کیا رکنے کی وجہ سے، تو اس سے پہلے صاد ساکن ہے اور اس سے پہلے عین کے اوپر چونکہ زبر ہے تو لہذا را موٹا پڑا جائے گا. تو یہ تیسری صورتحال ہو گئی. اب چوتھی صورتحال دیکھیے جی کیا ہے را کو موٹا پڑھنے کی. یہ ابھی تک ہم را مفخم یعنی موٹا را پڑھنے کے اصول دیکھ رہے ہیں. 3 ہم نے دیکھ لیے، چوتھے پہ دیکھیے کیا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جی کہ جب را کے نیچے ایک کسرہ یعنی زیر یا 2 کسرہ، 2 زیر ہوں، مگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو وصل کر کے پڑھیں گے یعنی ملائیں گے. تو
इस सूरत में बारीक पढ़ेंगे, वरना वक्फ की सूरत में रा को मोटा पढ़ेंगे। अब आपकी समझ में आया कि ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में रा हो और उसके नीचे जेर हो या दो जेर हो, तो अब उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं। अगर तो अब उस रा को हम मिलाकर पढ़ें आगे किसी के साथ, तो फिर तो बारीक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रा के नीचे जेर है, तो रा को जेर के साथ पढ़ेंगे तो फिर तो बारीक पढ़ेंगे। अभी हम आगे बारीक वाले रा के असूल पढ़ेंगे ना, तो उसमें बुनियादी शर्त ये है कि उसके नीचे जेर होती है तो बारीक पढ़ते हैं, अगर जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं। तो अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर तो यहाँ रा के नीचे जेर हुई ना, तो हम बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उसको वक्फ कर देंगे तो फिर चूंकि उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश है तो उसको फिर मोटा पढ़ेंगे। असल में असूल वही चल रहा है, यानी रा को मोटा पढ़ते हुए आपके ज़हन में एक ही असूल रहना चाहिए कि उसके ऊपर जबर हो या पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, अगर जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा साकिन हो तो फिर हमने उसके पीछे देख रहे हैं, उससे पीछे वाला अगर जबर या पेश वाला फिर भी रा मोटा पढ़ा जाएगा, अगर उससे पीछे वाला जबर या पेश वाला है तो फिर भी रा मोटा पढ़ा जाएगा। तो उसी असूल को कंटिन्यू करते हुए ये चौथा वाला असूल है। इसकी मिसाल देखिए आपको और वाज़ेह हो जाएगा। ये देखिए मिसाल है वल कामरी। वल कामरी में क्या है कि ये देखिए अब रा के नीचे जेर है, आखिर में जो रा है, तो अगर इसको हम आगे कहीं मिला के पढ़ेंगे तो फिर तो रा पढ़ा जाएगा बारीक वल कामरी। लेकिन अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो फिर हम पढ़ेंगे वल कमर, फिर रा मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रा हो गया साकन और उससे पहले मीम के ऊपर है जबर, तो जब जबर हो या पेश हो तो फिर तो रा मोटी पड़ जाती। ठीक है, तो ये असल में असूल है कि अगर रा के ऊपर जबर या पेश हो या उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पड़े जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे देखिए कि जब रा मुशद्दद पर वक्फ हो, ये एक इजाफी बात है, यानी रा के ऊपर तशदीद भी हो सकती है ना, जबर जेर पेश या जज्म की बात तो हमने कर ली। लेकिन अगर रा मुशद्दद हो तो फिर वहां पे अगर वक्फ हो रहा हो तो उसको जोर देकर पढ़ना चाहिए ताकि तशदीद का इजहार हो। जोर देने वाली बात, जब भी किसी हरफ पर तशदीद हो, वो रा हो या कोई और हो, तो उसको जोर दे के ही पढ़ेंगे क्योंकि वो डबल पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए मुस्तमिर, अब इसको हमने मुस्तमिर नहीं पढ़ना। अगर हम कहेंगे ना मुस्तमिर तो फिर तो ऐसे ना जैसे रा साकिन है, सिंपल। लेकिन चूंकि यहाँ रा के ऊपर तशदीद है और ऊपर फिर दो पेश है, लेकिन हम चूंकि यहाँ वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ करने की सूरत में रा को जोर देंगे ताकि पढ़ने से महसूस हो और सुनने वाले को भी पता चले कि ये रा मुशद्दद है, तशदीद वाली है, ये दूसरी वाली मुतहर्रिक नहीं है बल्कि तशदीद वाली मुतहर्रिक है। तो हम इसको मुस्तमिर पढ़ने की बजाय हम पढ़ेंगे मुस्तमिर। ठीक है, रा के ऊपर जोर देंगे। इसी तरह ये होगा मुस्तकर बिल बिर मिन शर फखर, तो इसको जब साकिन करेंगे तो फखर और अल मुफर, यानी अगर हरकत के साथ पढ़ेंगे तो फिर तो हो जाएगा ना अल मफर्रु, लेकिन अगर साकिन होगा वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे अल मफर, रा को जोर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए जी नेक्स्ट पांचवा असूल। ये तो एक इजाफी बात थी ना तशदीद वाली, हमने 4 असूल पढ़ लिए कि जिन सूरतों में हमने रा को मोटा पढ़ना है। अब पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यह है कि जब रा साकिन से पहले हरफ पर कसरा आर्जी हो, एक तो होता है ना कसरा यानी किसी हरफ के नीचे जेर लगी हुई है उसका असली कसरा है तो वो तो और बात है, लेकिन एक कसरा आर्जी हम पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना, वो जैसे हमने नून कुतनी के बारे में पढ़ा था कि जब नून कुतनी होता है तो फिर हम तनवीन की एक हरकत रहने देते हैं, दूसरी हरकत गिरा के नून कुतनी पैदा होती है और फिर उस नून कुतनी के नीचे जेर लगती है आगे मिलाकर पढ़ने के लिए, तो वो कसरा आर्जी होता है। तो यानी जब रा साकिन से पहले हरफ पर कसरा आर्जी, जो ऐसा कसरा जो दरअसल उस हरफ का हिस्सा ना हो मगर अगले जुमले के साथ मिलाकर पढ़ने में मदद दे, तो उस सूरत में भी रा को मोटा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी फर्क क्या हुआ? हम अभी तक बात कर रहे हैं ना कि अगर रा के ऊपर जबर हो या पेश हो तो फिर तो उसको मोटा पढ़ेंगे, लेकिन अगर जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे।
لیکن یہاں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ زیر عارضی ہو، اس کی اصلی زیر نہ ہو اور آگے ملا کر پڑھنا ہو، تو پھر اس صورت میں ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، بے شک اس کے نیچے زیر ہو. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیے، جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ تھا لفظ ان، بلکہ یہاں آپ دیکھیے اس کو توڑ کے لکھا ہوا ہے، یہ ہے ان اور اس کے بعد ہے ارتبتم. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہوا ہے کہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں ار تو را باریک پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ یہ جو نون ہے نا، یہ ہے اس کے نیچے کسرہ عارضی ہے. ویسے تو ہے ان، یہ دیکھیے نا اس طرح ہے ان، لیکن اب ہم نے کیا کیا ہے کہ نون کی جو جزم ہے اس کو ہٹا دیا ہے اور اس کے نیچے کسرہ لگا دیا عارضی طور پر، تاکہ اس کو آگے ارتبتم جو ہے نا اس کے ساتھ ملایا جا سکے. تو یہ نون کے نیچے زیر لگی عارضی اور اس کو اس را کے ساتھ ملا دیا. تو اب اس صورت میں اس کو موٹا پڑھیں گے، بے شک اس کے نیچے زیر ہے نون کے نیچے اور را ساکن ہے، لیکن اس کو موٹا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کسرہ عارضی ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے انرتبتم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. دوسری مثال یہ دیکھیے، یہ ہے ام. ٹھیک ہے. ام، اب یہ میم ساکن ہے اصل میں ام، اور آگے ہے ارتابو، لیکن ہم نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو میم کو دیں گے کسرہ، یہ عارضی ہوگا. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میم کے نیچے پہلے میم ساکن تھا، لیکن اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے ہم نے میم کے نیچے زیر لگا دی. تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ امرتابو. اگر یہ علیحدہ لفظ ہو تو یہ بنتا ہے ارتابو. یہاں پہ را باریک پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو یہ باریک پڑھا جائے گا ارتابو. لیکن اس سے پہلے میم کو اگر ہم کسرہ عارضی دے رہے ہیں، عارضی زیر لگا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ را پھر موٹا پڑا جائے، کیونکہ یہ زیر اب اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے. تو انرتبتم اور امرتابو، یہ دو مثالیں ہوں گی. اس کو کسرہ عارضی کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا پانچواں اصول. ابھی آپ یہ اس کی اور مثالیں دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے. جیسے یہ ہے نا، اب یہ ربی، ٹھیک ہے، اور ارجعون، تو یہ جو ہے نا رب کے با کے نیچے جو زیر ہے یہ کسرہ عارضی ہے. ٹھیک ہے. ادروائز تو ربن ہوتا ہے. تو یہ اب اس کے ساتھ ملا کے جو پڑھا گیا نا، تو یہ ہے رب ارجعون. تو اب با کے نیچے جو کسرہ عارضی ہے تو اس کی وجہ سے ارجعون کا را موٹا پڑا جائے گا. پھر یہ دیکھیے، یہ من ہوتا ہے، نون ساکن ہوتا ہے، تو یہ منرتدا جو ہے نون کے نیچے کسرہ عارضی ہے، تو یہ منرتدا را موٹا پڑا جائے گا. اسی طرح یہ بڑا مشہور جملہ ہے، ہم پڑھتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ والدین کے لیے دعا ہے، قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے. اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما اے رب. تو یہ جو رب کے با کے نیچے زیر ہے یہ عارضی ہے، تو اس لیے پھر ہم کا را جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. تو لیکن یہ بہت کم ایسی صورتحال ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں جتنی یہ مثالیں دی گئی ہیں اس کے علاوہ بہت تھوڑی سی اور ہوں گی پورے قرآن پاک میں. کسرہ عارضی والے صورتحال بہت کم ہوتی ہے. تو لیکن جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر آگے والا را جو ساکن ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. اگر پیچھے اصلی ہو زیر تو پھر را باریک پڑا جاتا ہے، لیکن عارضی ہو تو پھر موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب چھٹی صورتحال دیکھیے جی. یہ کیا ہے کہ جب را ساکن سے پہلے کسرہ ہو مگر را کے بعد کا حرف مستعلیہ یا متبقع ایک ہی کلمہ میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے. اب یہ اس میں نئی چیز کیا آ گئی ہے؟ حرف مستعلیہ. یہ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں یہ ویسے آخر میں کہیں جا کے ہماری اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہ 7 حروف ہوتے ہیں. میں بلکہ آپ کو وہ اس میں ایک جملہ آتا ہے، وہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو آسان لگے گا. میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے حروف مستعلیہ ہمارے نوٹس کے پیج نمبر 88 پہ، پیج نمبر 88 کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں حروف مستعلیہ دیے گئے ہیں. اس کے لیے یہ جو
ایک جملہ دیا گیا نا، یہ ایسے بنایا گیا، یہ کوئی بامانی جملہ نہیں ہے، یہ والا جو ہے خصہ دغتن کز، اس میں یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ضا، تو یہ 7 حروف کہلاتے ہیں مستعلیہ۔ مستعلیہ سے مراد عالی، یعنی جن کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جب ہم ادا کرتے ہیں تو ان کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، ذرا باقی حروف کی نسبت زیادہ یہ بلندی کی طرف جاتی ہے، آواز تھوڑی سی زوردار آواز ہوتی ہے۔ تو یہ جو 7 حروف ہے نا، جن کا مجموعہ بنتا ہے خصہ دغتن کز، یہ کوئی بامانی جملہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح وہ ہم نے یاد کیا تھا نا حق کا خوف ہے جب غم ہے، حروف قمری یاد رکھنے کے لیے، اسی طرح یہ حروف مستعلیہ جو 7 ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ہے خصہ دغتن قز، یعنی یہ 7 حروف مستعلیہ۔ اب آپ واپس آ جائیے، ان 7 حروف کو پہچاننے کے بعد ہم جو اپنا آج کا لیسن کر رہے تھے اس میں آپ واپس آ جائیے۔ یہ ہم بات کر رہے تھے چھٹا اصول جو را کو موٹا پڑھنے کا ہے، وہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، ٹھیک ہے، اور را کے بعد کا حرف مستعلیہ ہو تو بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ اصل میں 2 سمجھ لیں ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہیں را کو موٹا پڑھنے کے۔ یعنی ویسے بنیادی اصول کیا ہے، را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی۔ یہ بنیادی اصول ہے موٹے اور باریک کا را کو۔ لیکن ایک ہم نے کیا پڑھا کہ اگر کسرہ عارضی ہو را سے پہلے والے حرف پہ اور را ساکن ہو تو پھر ہم را کو موٹا پڑھیں گے، یہ 5ویں اصول میں پڑھا۔ چھٹے میں کیا ہے کہ اگر کسرہ اصلی ہو را ساکن سے پہلے مگر اس کے بعد کا حرف آ رہا ہو جو وہ مستعلیہ ہو تو پھر بھی را کو باریک نہیں موٹا پڑھیں گے۔ تو یہ 2 ایکسیپشنز ہیں را کو باریک پڑھنے کی بجائے موٹا پڑھنے کے۔ تو یہ مثال دیکھیے، مرصادن، اب یہ جو صاد ہے نا، اس کی بجائے اگر کوئی اور حرف ہوتا یعنی جو حروف مستعلیہ ہیں ان 7 کے علاوہ کو ہوتا تو پھر تو یہ را باریک پڑھا جاتا، میر، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے مر، را کو موٹا پڑھنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد صاد ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے یہ طا، یہ بھی حرف مستعلیہ ہے تو لہذا یہ ہوگا قرطاسن۔ پھر یہاں صاد ہے اور یہاں کاف ہے، یہ حروف مستعلیہ ہیں تو اس کو ارصادن اور فرقتن، یعنی ہم نے ایسی صورت میں بھی را کو موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے جی، سمپل 6 اصول ہم نے پڑھ لیے جی۔ اب اسی سلسلے میں یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا حروف مستعلیہ کی، اس سلسلے میں مزید کیا ہے کہ لفظ جو فرقن ہے اس را کو مفخم اور ترقیق دونوں جائز ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مفخم اس لیے کہ را کے بعد حرف متبقع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فرقن جو ہے کیونکہ کاف حرف مستعلیہ یا متبقع یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، متبقع بھی کہتے ہیں اور مستعلیہ بھی کہتے ہیں، یعنی جو جس کی آواز اوپر کو جاتی ہے وہ 7 حروف۔ تو فرقن کے ساتھ ایک خاص بات کیا ہے کہ اس کے بعد چونکہ کاف ہے تو اس لحاظ سے اس کی را جو ساکن ہے پہلے اس کو موٹا پڑھ سکتے ہیں، اور ترکیق کے ساتھ اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ چونکہ کاف کے نیچے 2 زیر ہیں تو وہ زیر آنے سے نا وہ آواز یعنی کمزور پڑ جاتی ہے، جب 2 نیچے زیر آ جائیں نا تو کمزور پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہاں فرقن ایک ایسا لفظ ہے جس میں آپ موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ابھی چونکہ ہم اصول پڑھ رہے ہیں نا را کو موٹا پڑھنا کب ہے اور باریک پڑھنا کب ہے تو ہم تفصیل میں جا رہے ہیں ہر چیز کی، لیکن جب ہم پریکٹس میں آئیں گے تو پھر یہ چیزیں روانی میں آ جائیں گی، پھر ہم ہر حرف پہ اتنا زور نہیں دیں گے، یہ پھر پریکٹس کر کر کے نا ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائے گا، ایڈوانس میں پتہ چل جائے گا، جو ہی حرف آئے گا نا را تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے بعد یہ صورتحال ہے، اس سے پہلے یہ صورتحال ہے، تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گئی کہ حرف را کو موٹا پڑھنے کے جو 6 اصول ہیں، یعنی 6 کون سی صورتحال ہیں جب را کو موٹا پڑے گا وہ ہم نے طے کر لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں را ترکیق، یعنی را کو باریک کب پڑھنا ہے، اس کے بھی اسی طرح اصول ہے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے جی، اگر را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، یہ سمپل جس طرح سے را کے اوپر زبر یا پیش ہونے کی صورت میں موٹا پڑھیں گے، اسی طرح را کے نیچے اگر زیر ہو یا 2 زیر ہو تو سمپلی اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ مثالیں دیکھیے آپ، رجال،
रिमाहुकुम रिज़क़न तजरी मरीदन हरीसुन फरीकुन शाकिरीन। इन सारी मिसालों में आप जो रा देख रहे हैं उनके नीचे जेर लगी, ठीक है। अगर दो जेर वाला कोई लफ्ज होगा तो उसको भी हम बरी की पढ़ेंगे, ये तो सीधी सी बात। अब दूसरा असूल देखिए, वो क्या है कि अगर रा साकिन हो, जिस तरह हमने रा को मोटा पढ़ने के असूल देखे ना, कि पहले हमने देखा उसके ऊपर जबर या पेश है तो फिर उसको मोटा पढ़ेंगे, लेकिन अगर रा साकिन हो तो फिर जिन सूरतों में उसको मोटा पढ़ना है वो हम पढ़ चुके हैं, पांच सूरत। अब हम बारीक की बात कर रहे हैं, तो पहला असूल जो सादा है वो तो ये है कि रा के नीचे जेर हो या दो जेर हो तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा साकिन हो तो फिर क्या देखेंगे कि उससे पहले वाले हरफ को देखेंगे, जिस तरह मोटे वाले हिस्से में पढ़ा था कि अगर पहले वाले हरफ पे जबरिया पेश हो तो फिर भी मोटा पढ़ा जाएगा रा। तो यहाँ अब क्या है, अगर रा साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ पे जेर हो तो फिर भी बारीक पढ़ेंगे। जैसे ये मिसाल देखिए, जन्नातुल फिरदौसी, अब ये रा साकिन है लेकिन इससे पहले फा के नीचे जेर है, अगर जबरिया पेश होती तो यही रा मोटा पढ़ा जाता, लेकिन चूंकि पहले इससे हरफ जो फा है उसके नीचे जेर है लिहाजा ये रा बारीक पढ़ी जाएगी। फिर ये देखिए उमिरतु, ठीक, वसबिर तुनजिरहुम आलिफ फिरऔना, ठीक है। यानी रा साकिन से पहले वाले हरफ के अगर नीचे जेर है तो भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। ये हो गया दो असूल रा को बारीक पढ़ने के। अब आ जाइए तीसरी बात पे। तीसरा क्या है कि अगर वक्फ की वजह से रा साकिन, यानी वैसे रा साकिन नहीं है, जैसे ये उमिरतों में रा साकिन है असलन, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हो कि रा साकिन वक्फ की वजह से हो रहा है यानी रुकने की वजह से हो रहा है, तो फिर उससे पहले वाला हरफ सिवाय हरफे मुस्तालिया या मुतबक्का के अगर साकिन हो मगर उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो तो भी रा को बारीक पढ़ेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम रा मोटा पढ़ने वाला तरतीब से चल रहे थे ना, तो उसी तरतीब से अब बारीक वाली बात चल रही है कि यानी रा के नीचे जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, रा साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे। तीसरी सूरत, अगर वक्फ की वजह से रा साकिन हो और उससे पहले वाला हरफ भी साकिन हो तो फिर उससे पिछले वाले हरफ को देखेंगे, अगर वो साकिन जेर वाला है तो फिर भी रा साकिन पढ़ा जाएगा। ये तीसरी सूरत हाल है। इसकी मिसालें देखते हैं हम अगले पेज पे। ये देखिए, अब ये जो है ये है सेहरुन। सेहरुन अगर मैं पढ़ूं तो फिर तो रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा के ऊपर दो पेश हैं, लेकिन अगर मैं रा को साकिन कर दूं यहाँ वक्फ करके तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा, सेहर। अब यहाँ रा बारीक होगी, क्यों, क्योंकि रा साकिन हो गई वक्फ की वजह से, उससे पहले वाला हरफ साकिन है और उससे पहले सीन के नीचे जेर है, तो इस जेर ने असल में फैसला किया है कि ये रा जो है ये वक्फ की सूरत में बारीक पढ़ी जाएगी। इसी तरह ये जो हा है इसके नीचे जो जेर है इसकी वजह से अगर ये रा साकिन होगी तो ये बारीक पढ़ी जाएगी। अगर वैसे पढ़ेंगे दो पेश के साथ तो ये है हिजरुन, रा मोटी है, लेकिन अगर रा को साकिन करेंगे वक्फ करके तो फिर क्या होगा, हिजरुन, हिजर, ठीक है, हिजरुन नहीं हिजर, रा साकिन होगी तो बारीक होगी। इसी तरह ये क्या होगा, खबीर, चूंकि बा के नीचे जेर है तो खबीर, ये मुनीर, कबीर, सगीर, यानी रा को मोटा नहीं करना इसको, यानी हमने कबीर ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि कबीर, जैसे बा की आवाज बारीक सी चल रही है ना उसी तरह रा तक लेके जाना है, कबीर, मुनीर, सगीर, इस तरह से। ये हो गया जी तीन तरीके रा को बारीक पढ़ने के। अब आप आ जाइए चौथे असूल पे, रा को बारीक यानी तरकीब के साथ पढ़ने का जो चौथा तरीका है वो कब सूरत हाल पैदा होगी, जब रा पर जबर, फतह या पेश यानी दम्मा हो और उससे पहले याए लीन हो। अब देखिए, आप जब रा मोटा पढ़ने के असूल हम देख रहे थे ना, तो मैंने आपको कहा था ना ये आगे वहां लिखा हुआ था ना एक जगह, सिवाय याए साकिन के, तो अब वो बात आ रही है कि अगर रा के ऊपर वैसे तो जबर या दम्मा हो, नॉर्मल अगर होगा तो उसको मोटा पढ़ेंगे ना, लेकिन अगर उससे पहले याए लीन हो, अब याए लीन क्या है ये अभी हम आगे वैसे एक चैप्टर में जाके इसकी तफसील आएगी, लेकिन याए लीन क्या होता है कि या साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो वो या लीन बन जाती है। तो वसल की सूरत में यानी मिलाकर पढ़ने में रा को मोटा और वक्फ की सूरत में तरकीक पढ़ेंगे, ठीक है। दो सूरतें, अगर मिला के पढ़ना होगा तो मोटा पढ़ेंगे
اور اگر روک دیں گے وہاں را کو تو پھر باریک پڑھیں گے. مثال کے طور پر یہ ہے نا طیرن, ٹھیک ہے. اب طیرن ہم نے پورا پڑھا ہے تو پھر تو را کو موٹا پڑھیں گے, لیکن اگر یہاں پہ ہم رک جائیں تو ہم پڑھیں گے طیر, پھر را باریک ہو جائے گی. کیا کیوں؟ را ساکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے یا جو ہے نا وہ ساکن ہے اور تو کے اوپر زبر ہے. ہم نے نارمل اصول کیا پڑھا ہے کہ اگر را وقف کی صورت میں ساکن ہو, اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو, تو پھر اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبریہ پیش ہے تو را موٹا پڑا جائے گا, لیکن سوائے یا ساکن کے. اگر را وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہے اگر, تو پھر ہم اس کو ملا کے پڑھنے کی صورت میں موٹا پڑھیں گے, وقف کی صورت میں باریک پڑھیں گے. تو یہ ویسے ہوگا طیرن, لیکن طیر اگر روکیں گے تو را باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ دیکھیے خیر, پھر غیر, روکنے کی صورت میں ملا کے پڑھیں گے تو خیرن غیرن. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی 4 بات. اب آ جائیے جی 5ویں صورتحال کیا ہے کہ اگر را وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہر حال میں را ترقی ہی پڑی جائے گی. یعنی یا ساکنہ, ویسے تو ہم نے ابھی اوپر بھی دیکھا نا کہ یا ساکنہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں دیکھیے را پر فتح یا دمہ ہو اور اس سے پہلے یا لین ہو. یا لین تب بنتی جب اس سے پہلے زبر ہو, یا ساکن سے پہلے. تو اس کی صورت میں ہم نے کیا دیکھا, ملا کر پڑھنا ہو تو موٹا, لیکن روکنے کی صورت میں باریک. اب 5واں نمبر جو ہے اس میں فرق کیا ہے چوتھے میں, کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو, لیکن پہلے جو وہ یہ شرط ہے نا فتح اور دمہ والی, وہ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے اس میں 4 نمبر اور 5 میں. تو آپ مثالیں بھی دیکھیے نا, یہاں پہ کیا ہے قدیرن, تو یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے. یہاں خبیرن میں کیا ہے, یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے. پھر کبیرن میں بھی با کے نیچے زیر ہے. صغیرن میں بھی غین کے نیچے زیر ہے. جبکہ اوپر والے صورتحال میں یہ خا کے اوپر زبر ہے, غین کے اوپر زبر ہے, تو کے اوپر زبر ہے. یہ فرق ہے. اگر نیچے زیر ہو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے تو پھر را باریک پڑی جائے. ٹھیک ہے جی, یا ساکن کی صورت میں. تو یہ 4 اور 5 نمبر میں یہ فرق ہے کہ را ساکن ہو وقف کی وجہ سے, اس سے پہلے یا ساکن ہو, اور اس سے پہلے اگر تو زبریہ پیش ہے تو پھر ملا کر پڑھنے کی صورت میں را موٹی پڑی جائے گی. لیکن اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو پھر را باریک پڑی جائے گی. یہ چھوٹا سا فرق ہے 4 اور 5. اچھا جی, بس اب ہمارا لیسن ختم ہونے کے قریب ہے, بلکہ ختم ہو گیا جی. یہ بس ہمارا 5واں اصول تھا. یہ یعنی ہم نے دیکھے کہ را کو موٹا پڑھنے کے 6 صورتحال ہیں اور باریک پڑھنے کی 5 صورتحال ہیں. ان کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ دوبارہ بھی اگر آپ ان کو پڑھیں گے تسلی سے تو پھر بھی سمجھ آئے گی, کیونکہ 7 مثالیں دی گئی ہیں. لیکن جب آپ نے اکٹھا پڑھنا ہوگا تو پھر شروع میں اگر آپ کو پہلے سے یہ اصول نہیں آتے تو تھوڑی سی مشکل ہوگی پہچاننے میں. تو ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, آپ نے آرام سے ان پہ غور کرنا ہے. جب را آئے گی قرآن پاک پڑھتے ہو تو آپ نے اس وقت غور کرنا ہے کہ اگر تو اس کے اوپر زبر یا زیر ہے, زبر یا پیش ہے, تو سیدھی سیدھی بات ہے وہ موٹی پڑی جائے گی. اور اگر اس کے نیچے زیر ہے یا 2 زیر ہیں تو باریک پڑی جائے گی. یہ تو بنیادی اصول ہے. پھر اس کے بعد لیکن اگر را ساکن ہو تو پھر ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتحال, لیکن بنیادی اصول وہی ہے کہ اگر را ساکن بھی ہے تو پھر اس سے پچھلا یا اس سے پچھلا حرف دیکھیں گے, ان کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پھر بھی را موٹا پڑا جائے گا. اگر ان کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑا جائے گا. باقی تھوڑی سی جو استثناء ہے وہ آپ نے سمجھ لیے, لیکن وہ صورتحال بہت کم آتی ہے. جب بھی ایکسیپشن کی بات ہوگی نا, جو ایک بنیادی اصولوں سے ہٹ کے کوئی استثناء جس کو ہم ایکسیپشن کہتے ہیں نا, وہ صورتحال بڑی تھوڑی ہوتی ہے. یعنی قرآن پاک میں بہت کم 1% یا اس سے بھی کم الفاظ میں وہ ایکسیپشنز آئیں گی, لیکن بہرحال چونکہ وہ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں تو اس لیے ہمیں اصول تو سیکھنا ہوتا ہے. لیکن ادروائز 99.9% میں چیزوں میں وہی اصول اپلائی ہوتے ہیں جو نارمل اصول ہوتے ہیں اور جو عام طور پر آسان ہوتے ہیں. یعنی زبر اور پیش کی صورت میں را موٹا پڑا جائے گا, زیر کی صورت میں را باریک پڑا جائے گا. بنیادی طور پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اصول.
تو آج کا لیسن ہمارا پورا ہو گیا. اب آپ کے ذمہ ہوم ورک یہ ہے آج کے لیسن کے سلسلے میں کہ آپ نے را موٹا پڑھنا اور را باریک پڑھنا, ان دونوں صورتحال کی 10 مثالیں, کم از کم 5 ضرور ہوں. جن کے پاس کم ٹائم ہو وہ 5 کر لیں. تو وہ قرآن پاک سے 5 مثالیں وہاں سے نکال کے ان کو لکھیں اور پھر ان کو بول کے ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں. یہ آپ کا آج کے لیسن کا ہوم ورک. اچھا, اور اس کے علاوہ میں ایک اور تھوڑا امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی کلاس جو ہماری اتوار کی ہے وہ میں مصروف ہوں. اس کلاس کے ٹائم پہ بڑی ایک اہم مصروفیت ہے میرے پاس, میں اس کو کوشش کر رہا تھا ٹالنے کی لیکن وہ ہو نہیں سکی. تو اب ایک تو یہ تھا کہ میں یہ کلاس کینسل کر دوں اتوار کی, لیکن چونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ بریک نہ آئے بیچ میں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ٹائم تھوڑا ڈفرینٹ کر دوں. تو اگر ہم اس کو لیٹ کریں گے تو پھر تو ٹائم اور جائے, کیونکہ میں جب واپس آؤں گا اپنی مصروفیت سے تو اس میں مزید 2 گھنٹے لگ گئے ہوں گے. تو پاکستان اور انڈیا جیسی جگہوں جہاں سے ہمارے زیادہ پارٹیسپینٹ, وہاں تو ٹائم پھر بہت زیادہ ہو جائے گا. تو میں نے یہ جو پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے کلاس ہوگی. یہاں کے لحاظ سے, سعودی عرب کے لحاظ سے, جہاں میں رہتا ہوں جدہ میں, عشاء سے پڑھ کے آئے نا جب فارغ ہو کے تو تقریباً 8:30 ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں اس لیے یہ کلاس 8:30 شروع کرتا ہوں. تو پاکستان میں اس وقت 10:30 ہوتے ہیں, بھارت میں 11 ہوتے ہیں, اور باقی کنٹریز والے جو ہمارے کچھ دوست ہیں تو وہ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ٹائم پہ. تو اس دن جو اگلی کلاس, صرف ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں, ساری کی نہیں, باقی ہم دوبارہ اسی ٹائم پہ کریں گے. لیکن جو اگلی کلاس ہماری آ رہی نا سنڈے کی, یہ میں گروپ میں میسج بھی کر دوں گا, وہ 2 گھنٹے پہلے ہوگی. یعنی جدہ کے لحاظ سے 6:30 بجے, پاکستان کے لحاظ سے 8:30 بجے, اور انڈیا کے لحاظ سے 9 بجے ہوگی. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اگلی ایک کلاس تک, تو تاکہ آپ کی کلاس مس نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ ہم کلاس کینسل کریں اور پھر اگلے بدھ کو کریں, ایک ہفتے کا وقفہ پڑ جائے گا تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم اس کلاس کو کریں گے ضرور, لیکن ٹائم تھوڑا ڈفرینٹ کریں گے. 2 گھنٹے پہلے آپ نے, ابھی آپ اپنا پلان کر لیجئے گا اس دن کہ آپ نے 2 گھنٹے پہلے کلاس لینی. تو میری طرف سے جی بات مکمل ہوگی. اب آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, ادروائز ہم کلاس ختم کر چکے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی ہاتھ کھڑا کر کے. کوئی سوال نہیں ہے جی؟ ابھی آپ کے پاس چانس ہے اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے. یہ اگلی کلاس کے بارے میں نے جو ٹائم بتایا ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیجئے, یا آج کی کلاس کے حوالے سے یا کوئی اور بات کو, اس کے اوورال کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی عابد صاحب بولیے. عابد صاحب آپ اپنا مائک کھول کے بات کیجیے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ آ رہی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا ایک سوال, چھوٹا سا کنفیوژن تھا. وہ آپ نے اگر پیج 50 پہ جو ہم پڑھ رہے تھے نوٹس کے, اس میں کسرہ عارضی تھا جی, تو اگر وہ جائیں تو جیسے کہ یہ لکھا ہے نا جیسے ارتب تھوڑا سا یہ نظر صحیح نہیں آ رہا مجھے چشمے کی وجہ سے. دیکھیے اب آ گیا جی بالکل. تو یہ ارتب تم کی بجائے ارتب تم بھی ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو تو سکتا تھا لیکن ہے نہیں نا. اس کا یہ ایکچولی چونکہ یہ گرامیٹیکل بات ہے نا, اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. فی الحال ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنا کیسے ہے, کیونکہ تجوید اور گرامر 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو گرامر میں تو پھر وہ کنسٹرکشن ہوتی ہے نا کہ جی یہ زیر کیوں آئی ہے, زبر کیوں آئی ہے, پیش کیوں آئی ہے. فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر زیر ہے تو کیسے پڑھنی ہے, زبر ہے تو کیسے پڑھنی ہے, اور پیش ہے تو کیسے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچولی جس کے نیچے اگر حمزہ سے شروع ہو رہا ہے کوئی لفظ اور اس کے اوپر کوئی نہیں لگا ہوا تو ہم وہ زیوم کریں گے کہ اس کے نیچے زیر ہے. لیکن ادروائز اس کے اوپر لگی ہوگی, اگر پیش ہوگی تو زبر یا زبر ہوگی. ویسے تو اگر نہ ہو کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت تو وہ کسرہ سمجھا جاتا ہے. لیکن اس میں ارتبتم ہے. اور اب کیا ہوا ہے کہ چونکہ نون کو ہم نے ساتھ جب ملانا ہے تو پھر یہ حمزہ جو ہے یہ حمزۃ الوصل بن کے پڑھا نہیں جائے گا. ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل میں کیا فرق ہے. اصل وہ ہوتا ہے جو لازمی پڑھا جاتا ہے,
لیکن جو وصل ہوتا ہے حمزۃ الوصل وہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور وہ اگلے یعنی دوسرے لفظ کے پہلے شروع میں ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ پہلا لفظ ہے ان، دوسرا ہے ارتبتم. اب جب ہم ان کو ملائیں گے تو نون کو کسرہ عارضی دے دیں گے، کیونکہ نون بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے، تو دونوں کو ملا کے ہم پڑھ نہیں سکتے. تو جب ملا کے پڑھنا ہو تو ساکن حرف کو زیر دیتے ہیں، تو نون ساکن کو زیر دے دیں گے تو آگے را کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل بن کے پڑھنے میں گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا انیرتبتم. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ایسی صورت جب ہوگی تو پھر را موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے کلیئر ہو جی. بس یہ ہم جو ٹھیک ہے تو اس لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ارتبتم بھی ہو سکتا ہے یا ارتبتم بھی ہو سکتا ہے، فتح یا دمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی. وہ تو بس یہی کنفیوژن تھا. اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے بالکل، تو وہ ہو سکتا ہے. پھر اس کی کیفیت کے حساب سے پھر را کو پڑھیں گے. نہیں، وہ جو حمزہ ہے نا وہ تو حمزۃ الوصل بن کے پڑھنے میں آئے گا ہی نہیں نا، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہو. اچھا، کیونکہ حمزۃ الوصل جو ہو وہ تو پڑھنے میں نہیں آتا نا. ٹھیک ہے تو ہم نے تو پہلے والے نون کو زیر دی ہے اور اس کے بعد را کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو لہٰذا حمزہ تو ویسے بے معنی ہو گیا نا. ہم تو پڑھ رہے ہیں انیرتبتم، حمزہ تو پڑھنے میں نہیں آ رہا. اسی طرح اگلی مثال آپ کے سامنے ہے نا، ام. تو اب ام میں میم ساکن ہے، تو اس کو ہم جب زیر دیں گے تو پھر بھی را کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم. تو یہاں بھی ارتابو کا جو حمزہ ہے وہ بھی بے معنی ہو گیا پڑھنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا را امپورٹنٹ ہے. اگر را ساکن ہے اور ہم نے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے اور اس کو کسرہ عارضی دے رہے ہیں تو اس صورت میں را کو موٹا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید میں نے مناسب اگر ہوتے اگر یہ نوٹس کا یہ اگر پی ڈی ایف ہے یا کوئی اور طریقے سے، پتہ نہیں شاید پہلے شیئر کیا یا نہیں کیا، مجھے شاید یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اچھا آپ کے پاس نہیں یہ گروپ میں ایک سے زیادہ بار شیئر کر چکا ہوں. میں دوبارہ شیئر کر، ہو سکتا ہے آپ نے گروپ بعد میں دیکھ لوں گا، میں اوپر جا کے دیکھ لوں گا، پھر دیکھ لوں گا، اور اگر نہیں ہوا تو پھر میں آپ کو میسج کر دوں گا کہ شیئر کرنے کے لیے. نو پرابلم، میں ویسے بغیر کہے بھی شیئر کر دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں نے بھی بعد میں گروپ جوائن کیا ہو تو نوٹس میں ایک دفعہ پھر یہ واٹس ایپ پہ ایک پرابلم ہے میرا خیال ہے، جو بندہ بعد میں جوائن کرتا ہے پہلے والی شیئر کی چیز پھر اس کو وہ نہیں ایکسیس آتی. بالکل، تو ہو سکتا ہے اس میں میں نے تیسری کلاس میں جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے، میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اوکے جی، اوکے جی، ویلکم جی. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے جی. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں جی. اگلی کلاس ہماری اتوار کو، میں آپ کو پھر بتا دوں، وہ میری ایک مجبوری ہے، بہت اہم مصروفیت آ گئی ہے تو میں اس وقت پہ نہیں لے سکوں گا، لیکن میں مس کرنے کی بجائے کلاس کا ٹائم 2 گھنٹے پہلے رکھ رہا ہوں. تو آپ ذرا کائنڈلی، آپ کو زحمت تو ہوگی اس کے لیے معذرت، لیکن آپ تھوڑا اپنے مصروفیت کے حساب سے شیڈیول کو اپنے شیڈیول میں ڈال لیجیے ابھی سے کہ ہماری اس دن کلاس ہمارے ریگولر ٹائم سے 2 گھنٹے پہلے شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو میں ویسے واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ میسج کر دوں گا آپ کو ایڈوانس میں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.